أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنو، خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ زہے مقدر مسلمان پر لازم ہے کہ خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، وہ ہر حال میں اپنے حکمران کی بات سنے اور مانے، سوائے اس کے کہ اسے کسی معصیت کا حکم دیا جائے، اور اگر معصیت کا حکم دیا گیا ہے تو وہ نہ سنے گا اور نہ مانے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع اولی الامر، صاحب امر، صاحب حکومت، حکمران، یہ کون ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی ابھی ہم نے ایک آیت سماعت کی۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر جو لفظ جو اولی الامر ہے، جس میں حکمران کی بات ہم کرتے ہیں، کہ قرآن کریم اولی الامر کسے کہتا ہے؟ حکمران کو کہتا ہے، جو سیاسی قوت کے حامل ہوتے ہیں یعنی انہیں کہتا ہے، یا عدالت کے ججز کو کہتا ہے، یا کسی علاقے کے سردار کو کہتا ہے۔ اس پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ اولی الامر کے تعلق سے علماء کا ذکر بھی ہوتا ہے، کہ قرآن کریم اولی الامر سے مراد علماء کو بھی لیتا ہے۔ خواتین حضرات، اس پر گفتگو ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم پر نکٹا حبشی بھی حاکم ہو تو تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ خواتین حضرات، اولی الامر کون ہوتے ہیں؟ اطاعت کب تک واجب ہوتی ہے؟ معصیت کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کفر بواہ کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک اولی الامر، اچھا اولی الامر سے مراد یہاں اولی الامر منکم آیا ہے، کہ تم ہی میں سے صاحب حکومت ہو، باہر سے وہ تم پر امپوز نہ کر دیا جائے، نافذ نہ کیا جائے، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ کیا اولی الامر کا انتخاب ہوتا ہے یا بغیر انتخاب کیا آ جاتا ہے؟ شورائیت کا کتنا دخل ہے؟ وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں آج گفتگو میں آئیں گی۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمانوں کا تعارف آپ کے سامنے کرائیں، کوئز
جو روز ایک سوال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کل ہم نے سوال رکھا تھا کہ ہجرت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ پہلا آپشن تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا آپشن تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا آپشن تھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح آپشن ہم سب جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ. خواتین و حضرات، آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. 21 دسمبر کا سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ پہلا آپشن 313، دوسرا آپشن 413 اور تیسرا آپشن 513. آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے اپنے درست آپشنز روانہ کرتے ہیں. ہمارے فون نمبر، ہمارا ای میل ایڈریس اور ہمارا ایس ایم ایس کے لیے جو نمبر ہے 3031 وہ آ رہا ہے اسکرین پر. خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب. ممتاز عالم دین، میں مزید کیا آپ کے تعارف میں کچھ کلمات ادا کروں؟ ہم سب جانتے ہیں ہمارے ملک کا بہت محبوب مقبول ایسا نام کہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے آپ سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں. ہمارے پروگرام کے دوسرے شریک، ہمارے دوسرے مہمان محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، ممتاز عالم دین، لاتعداد کتابوں کے مصنف. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم اولی الامر کے موضوع پر بات کا آغاز کریں، ایک چھوٹا سا پیکج ملاحظہ فرمائیے جو ہم نے یہاں کراچی کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر تیار کیا ہے. پیکج حاضر ہے. ایک اچھا مسلمان حکمران یہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ائمہ طاہرین کو مانے، ان کی اصولوں کے تحت چلے، ان کے قول ہیں ان کو عمل کرے. جیسے قرآن ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اگر ہم اس کو فالو کریں، جیسے نان مسلم اس وقت قرآن کو فالو کرتے ہوئے ہے وہ نان مسلم بٹ دے آر فالوئنگ دا اسلامس رولس آف اسلامس، تو سنت میں وہ عمل کرے سنتوں پر، لیکن مسلمان ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں لیکن کام کے مسلمان نہیں. حدیث ہے کہ جیسے عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. شاید ہمارے اعمال ہی خراب ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں پر کوئی شخص بھی اپنے آپ کو غلط کہنے پہ تیار نہیں ہے. بظاہر تو ان کے قول اور افعال سے نہیں لگتا کہ وہ مسلمان ہیں. بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن عمل ان کا مسلمانوں جیسا نہیں ہے. یہ سارے کام وہی کرتے ہیں جو غیر مسلم حکمران کرتے ہیں. جو حکمران ہمیں مل رہے ہیں وہ حقیقی طور پر جو ہے نا ہمارے معاشرے کی نمائندگی نہیں کرتے. ہمیں اچھے حکمران اس لیے مل رہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قیامت کی بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نائل حکمران ہمارے اوپر لازم کر دیے جائیں گے. تو وہ میرا خیال ہے ساری چیزیں آج پروف ہو رہی ہیں، سچ ہو رہی ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ خاندانی سیاست جو ہے یہاں پر کہ جی اب ضروری نہیں ہے کہ جیسا اگر باپ کسی کا اچھا ہے تو بیٹا اولاد بھی اس کی اچھی ہو. ایران کو ہم دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر دیکھیں ہر کوئی ہے، وہاں پر یہ نہیں، وہاں پر اہل تشیع بھی اہل سنت بھی ہے، ہر مذہب کے لوگ ہیں، لیکن ہر کسی کو جینے کا حق ہے. ترکی کے سربراہ ہیں جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں. بہت سارے مسلمان ممالک ہیں جہاں پر اچھے حکمران ہیں. ہم سعودی عرب کی مثال لے سکتے ہیں، ہم ملیشیا کی مثال لے سکتے ہیں. آئی تھنک سعودی عرب میں ایسا ہے کہ ایٹ لیسٹ پالیسیز تو فالو ہو رہی ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم کی بہت کمی ہے. جو بھی ملک میں آئے حکمران سب سے پہلے اس کو تعلیم کی کمی پوری کرنی چاہیے. تعلیم پہ ہمارا جی ڈی پی کا جو ہے نا بہت ایک کم پرسنٹیج آپ سمجھیں کہ 1 یا 2% بھی شاید نہیں ہے جو کہ تعلیم کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. اب تو یہی کہوں گا کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ عام طور پر ایون ووٹ دینے نہیں جاتے، ان کو کسی نہ کسی طرح سے آگے آنا پڑے گا. گراس روٹ لیول پہ اگر جو اسکلڈ ہیں، جو کمپیٹنٹ ہیں، ان کو چانس ملے تو ظاہر سی بات ہے اچھے لوگ آئیں گے. جو بھی امیدوار ہوں ان کے قول اور عمل کو دیکھیں، ان کے ماضی کو دیکھیں، اس بنیاد پر جو ہے ان کو ووٹ دیں. اسی طرح اچھے حکمران پاکستان کو مل سکتے ہیں. معزز ناظرین، پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسد تھانوی صاحب سے. تھانوی صاحب، پہلا سوال، سمپل سوال آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم اولی الامر کسے کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو قرآن پاک کی آیت ابھی تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ان کی اطاعت کرو. علماء نے لکھا کہ جو احکام ہیں کچھ تو براہ راست اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہیں جو قرآن پاک میں بیان کر دیے گئے. کچھ احکام ایسے ہیں جن کی تشریح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تو یہ ہو گیا. اور اولی الامر سے مراد یہ ہے کہ جو مباحات ہیں، یعنی ایسے معاملات کے جو فرائض نہیں ہیں، واجبات نہیں ہیں، مباحات میں سے روزمرہ کے کرنے کے کام ہیں. مثال کے طور پر ایک ایریا میں کتنے پولیس اسٹیشن ہونے چاہیے؟
کتنے نہیں ہونے چاہیے. یہ طے کیا جائے کہ لال بتی پہ گاڑی کو روکنا ہے, ہری بتی پہ چلنا ہے. اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ مباحات جو ہیں وہ اولی الامر طے کرے گا. اولی الامر کون ہوگا؟ اولی الامر اس کے بارے میں بھی دو رائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں, جن کو براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیم دی اور حضور کے چچا کے بیٹے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد علماء اور مشائخ ہیں, چونکہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے علم کو جانتے ہیں, اور یہ جو بھی اجتہاد کریں گے یا جو بھی مباحات کے بارے میں رائے دیں گے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی جو قرآن پاک کی اس سے آگے والی آیت کے تناظر میں پوری ہوتی ہے. جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہے, 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہوتے تھے اور تقریباً کوئی 5,500 حدیثوں کے راوی ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اہل حکومت ہے, یعنی وہ لوگ جو سری رائے سلطنت ہیں, جو افیئرس آف دا اسٹیٹ چلا رہے ہیں, جو حکومت چلا رہے ہیں, ان سے مراد یہ ہے. پھر علماء نے اس پہ لمبی تشریحات کی اور تفصیلات کی, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس سے علماء بھی مراد ہیں اور اولی الامر میں حکومت والے بھی مراد ہیں, یعنی جو معاملات ایسے ہیں کہ جو شرعی معاملات ہیں اور شریعت کا جن سے تعلق ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کا فیصلہ کیا جائے گا, تو اس سے مراد علماء ہیں. اور جہاں ایسے مباحات ہیں کہ جن کا فیصلہ قرآن اور حدیث کی آیات کے اور قرآن اور حدیث کے احکام کی روشنی میں نہیں کیا جائے گا, جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی, تو وہ اولی الامر سے مراد حکام ہوں گے, حکمران, اور آپ فرمان ہیں علماء. اچھا, اگر ہم اس وقت رکھ لیتے ہیں اپنے ذہن کے گوشے میں کہ علماء مراد ہے یہاں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, وہاں بھی اطیع کا لفظ ہے, اطیعوا الرسول وہاں بھی اطیع کا لفظ ہے. لیکن جب اولی الامر کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر اطیع کا لفظ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے. تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ علماء اگر اولی الامر ہیں تو وہ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کی منزل پر فائز نہ ہوں؟ نہیں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں لفظ اطاعت آیا اور اولی الامر میں نہیں آیا. اس میں نکتہ یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تحت کی جائے گی. اس بارے میں عرض کروں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے لیے ایک وفد بھیجا, ایک مجاہدین بھیجے, اور ان میں ایک آدمی کو امیر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ تمہیں اس امیر کی اطاعت کرنی ہے. جب وہاں پہنچے تو پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, تو امیر نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں تمہارا امیر ہوں, تمہیں میری اطاعت کرنی ہے, میں حکم دیتا ہوں کہ ایک آگ کا الاؤ جلاؤ اور اس میں کود پڑو. لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. اس نے کہا تم میرا حکم کیوں نہیں مانتے؟ کہا جب واپس جائیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ کرائیں گے. جب واپس آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوری بات بیان کی گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, جو معروف ہے امر بالمعروف ہوگا, یعنی جو معروف چیز ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا, منکر پہ عمل نہیں کیا جائے گا. تو آگ کے اندر کود پڑنا جو ہے یہ ایک منکر ہے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس حدیث سے ہمیں اور اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ اولی الامر کے اس حکم کی اطاعت کی جائے گی اور اس بات کو مانا جائے گا جو قرآن اور حدیث سے متصادم نہ ہو. اسی لیے کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ اگر لوگوں میں یعنی رعایا میں اور حاکم وقت میں یا حکمائے وقت میں کسی بات میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تم اللہ پر اور اس یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے مدعی ہو تو اس کو قرآن اور رسول کی حدیث کی طرف لے جاؤ, دیکھو اگر اس کے مطابق ہے تو اس پہ عمل کیا جائے گا, اور وہ مطابق نہیں ہے تو عمل نہیں کیا جائے گا. میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں کہ قرآن پاک کی اس آیت میں جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے, اس کے علاوہ اور بھی قرآن پاک کی بہت آیات ہیں, جیسے ان الحکم الا للہ, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے, یعنی جو بھی احکام نافذ کیے جائیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق نافذ کیے جائیں گے. اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کو ربانیون اور احبار یعنی ان کو علماء نے کیوں نہیں روکا. تو معلوم ہے علماء کے نہ روکنے کا جو قرآن پاک میں یہاں وہ اولی الامر کی تعریف میں آئیں گے تو روکیں گے نا, اگر اولی الامر کی تعریف میں نہیں آئیں گے تو نہیں روکیں گے. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو اہل الذکر سے یعنی اہل علم سے سوال کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ جو اہل علم جانتے ہیں وہ غیر اہل علم نہیں جانتے. تو اگر اہل علم حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اولی الامر کی تعریف میں نہ ہوتے تو قرآن کیوں کہتا؟ اسی طرح آخری آیت قرآن پاک کی کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ کا حکم جو ہے نا وہ نافذ العمل ہوگا. یعنی قرآن پاک کی طرف تمہیں رجوع کرنا پڑے گا، اور جو قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا اسے. لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ اس قرآن پاک کی آیت کو پوری طرح آپ جب تک نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک اس سے ماسبق آیت کو نہ سمجھیں، کیونکہ وہ جو ماسبق آیت ہے اس کے تناظر میں یہ آیت لائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. ٹھیک ہے، خصوصیات کیا ہونی چاہیے اس پر ہم ابھی بھی بات کریں گے کہ وہ امانتوں یعنی وہ امانت دار ہے یا نہیں ہے وہ حاکم. حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں اقتدار میں تو آپ فرماتے ہیں کہ انی حفیظ علیم، کہ میں محافظت بھی کر سکتا ہوں اور میں چیزوں کو جانتا بھی ہوں، مجھے حکمرانی کا انداز بھی آتا ہے، اگر آپ مجھے وزیر خزانہ بنائیں تو میں آگے. تو یہ سب باتیں آئیں گی سامنے. ڈاکٹر صاحب یہی سوال آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم اولی الامر کسے کہتا ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ علماء بھی اولی الامر کے زمرے میں آتے ہیں، آپ اتفاق کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پہ پہلے تو یہ ہے کہ ولی امر کے معنی سمجھ لیجیے. اولی الامر جس سے ولی امر وہ ہے کہ جس کو امور کا اختیار حاصل ہے وہ ولی امر ہے. اچھا، اب خاص اس آیہ مبارکہ کی اگر اس کے الفاظ پہ غور کریں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کہنا چاہیے کہ مستقل اور علی الاطلاق جو اطاعت ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اور یہاں جو اولی الامر منکم کی قید لگا دی تو آپ نے صحیح فرمایا کہ منکم کی وجہ سے وہ یا ایھا الذین آمنوا میں داخل ہے. ایمان لانے والا ہی ولی امر ہوگا، اسی میں سے مسلمانوں میں سے ہوگا. کوئی باہر سے لا کے امپوز نہیں کیا جا سکتا، امریکہ سے نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ مستقل بالذات جو اطاعت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، ولی امر اس کے ماتحت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آیت کا جو اگلا جز ہے کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ولی امر کے پاس جاؤ اور وہ دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے، فیصلہ اس سے کرواؤ. ہے یہ کہ فیصلہ تو ظاہر ہے کہ وہ جو موجود ہے وہی کرے گا، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ہونی چاہیے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اس کی بنیاد نہیں ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ صرف دنیا کا مسئلہ نہیں ہے. ان تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ یہ اللہ کا اور آخرت کی بات ہے کہ یہ سیاست شریعہ جو ہے وہ صرف یہاں سے متعلق نہیں ہے، دنیا سے متعلق نہیں ہے. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ تمہاری آخرت پہ اور اس کے اوپر بھی پڑھنے والا ہے. لہٰذا یہ سارا کا سارا پورا فریم ورک جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ارد گرد گھومتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی کے بات کو آگے ہم لے کے چلیں گے، اور آپ ہی سے میں سوال یہ کروں گا کہ اس کی لمٹ، مطلب وہ لائن آف ڈیمارکیشن وہ کہاں آئے گی کہ یہ حکمران کفر بواہ جسے ہم کہتے ہیں شرعی زبان میں، کفر بواہ کا مرتکب نہیں ہو رہا. اگر وہ نمازیں یا شعائر اسلامی جاری ہیں اور حلال خدا کو حرام خدا اور حرام خدا کو حلال خدا قرار نہیں دے رہا، جس طرح سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ایک حبشی نکٹا تمہارا اولی الامر ہے، حکمران ہے، حاکم ہے، تو اس کی اطاعت تم پر واجب ہے. تو وہ اطاعت واجب کہاں نہیں رہتی، وہ لائن کہاں آتی ہے؟ دیکھیں اس میں ایک بات اور سمجھنے کی، ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ قرار دی گئی ہے کہ وہ ایسے شخص کو منتخب کریں، ایسے شخص کو اولی الامر کی حیثیت سے لائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والا. ٹھیک ہے، اس نے منتخب ہو گیا. اب طریقہ انتخاب کیا ہے اس پر ہم بعد میں آئیں گے. نہیں، ہم اب دوسری بات کہنا، آپ کی بات کا جواب دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی حبشی نکٹا جو ہے وہ تم پر حاکم ہو جائے، جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں نے سلیکٹ نہیں کیا بلکہ وہ آپ کا حاکم بن گیا ہے. ٹھیک. اب وہ حاکم بن گیا ہے تو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جہاں تک ہے وہاں تک اس کی اطاعت کی جائے گی، اور اگر وہ اس کی اطاعت نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یعنی معصیت میں اطاعت نہیں ہے. ہاں، لا معصیت مخلوق فی لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیے معصیت سے مراد کیا لی جائے؟ اب ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، جہاں مسلم شریف کی حدیث میں یہ کفر بواہ کا ذکر آتا ہے
وہاں تمام علماء نے اس کی شرح میں یہ لکھا کہ یہاں کفر سے مراد دائرہ اسلام سے نکلنا نہیں ہے، بلکہ وہ معصیت ہے، صریح معصیت ہے کہ جو اللہ کے احکام کے برخلاف ہو۔ اگر کسی شخص میں ایسی معصیت پائی جاتی ہے تو اس کو مسلمانوں کو کا امیر نہیں رکھنا چاہیے، نہیں، یعنی ان کا منتخب نہیں کرنا چاہیے، نہ منتخب کرنا چاہیے۔ اچھا، میرا سوال تھانوی صاحب یہ تھا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ منتخب نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شخص، ایک ایسا شخص جس کے اندر ایک کفر بوا کے ارتکاب کے امکانات موجود ہوں تو مسلمان مجموعی طور پر کبھی ایسے شخص کو منتخب نہیں کریں گے۔ یہ تو ڈکٹیٹر یا آمریت کی بات ہوئی کہ وہ آگے مسلط ہو گیا، منتخب نہیں ہوا۔ میرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی لائن ہے کہ جس معلوم یہ ہو کہ اب یہ ہمارا امیر، ہمارا اولی الامر کفر بوا کا مرتکب ہو رہا ہے اور اب ہمیں اس کی اطاعت ہم پر واجب نہیں رہی۔ دیکھیے، جب کوئی بھی امیر، کوئی بھی حاکم وقت یا حکمران جماعت، یا آج کے دور میں آپ یہ کہہ لیں کہ حکمرانی کے فیصلے کرنے والے، جس کو آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں، پارلیمنٹ ایک قانون بناتی ہے اور وہ قانون یا کوئی آئین بناتی ہے جو ملک کے لیے بالادست قانون ہوتا ہے، تو وہ اولی الامر، وہ حاکم یا حکماء کی جماعت یا فیصلہ کرنے والے لوگوں کی جماعت یا پارلیمنٹ، ان سب کو آپ اس میں شامل کریں، اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے یا کوئی ایسا حکم دیتی ہے جو قرآن اور حدیث کے واضح احکامات کے خلاف ہے، تو وہ یہ ریڈ لائن ہے، اس پہ پھر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو ریڈ لائن کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ ریڈ لائن وہ ہے کہ ایسے احکامات، جیسے ابھی ماضی میں پرویز مشرف کی حکومت کے دور میں پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا حدود کے خلاف۔ قرآن پاک میں 5 حدود بیان کی گئی ہیں، اور ان 5 حدود کو جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ قرآن پاک میں بیان کردہ حدود ہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں پارلیمنٹ نے ان حدود میں تبدیلی کی اور حدود کو تبدیل کر دیا، جس کا تو یہ ہے ریڈ لائن کراس کرنا، جیسے آپ نے سوال کیا نا، اس کی ریسنٹ مثال۔ تھانوی صاحب، یہ تو بات ہوئی حدود آرڈیننس کی جو کہ اب قانون کا حصہ میں نے بن مثال گیا۔ آپ کو جی بالکل ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ شاید ایک مکروہ مثال سود کے حوالے سے ہے کہ سود قرآن کریم ہم اور احادیث، کتنی احادیث ہیں جو سود کے تعلق سے ہمیں کیسی کیسی وعیدیں بتاتی ہیں۔ سود حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، بالکل طے شدہ بات ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں بادشاہانہ فیصلہ بیان فرما دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، کاروبار کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دے دیا۔ اب اس میں کوئی مین میخ آدمی نہیں نکال سکتا۔ لیکن دناتے ہوئے وہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اس پہ اسٹے لیا گیا اور آج پورے پاکستان میں اور اسلامی ریاستوں میں سود رائج ہے۔ تو یعنی یہ کفر بوا کا مرتکب نہیں ہو رہا؟ بالکل ہے، ریڈ لائن کو کراس کیا ہے، ریڈ لائن کراس کیا ہے نا۔ اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سودی نظام کو ترک کر دو، اگر تم نے اس کو ترک نہیں کیا تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار۔ پورے قرآن پاک میں ایسی سخت وعید 30 سپاروں میں کسی چیز کے لیے نہیں ہے جیسی سود کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے تھانوی صاحب، یہی گفتگو رہے گی جاری۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع پیام صبح کا ہے کہ اولی الامر منکم، کہ تمہارے اندر سے ہی حکمران کیسے ہونے چاہیے۔ ہم نے بات کی کہ قرآن کریم اولی الامر کی تعریف کیا کرتا ہے، اس میں سیاسی حکمران کی بات کرتا ہے یا علماء کی بات کرتا ہے یا عدالتی فیصلے کرنے والے ججز کی بات کرتا ہے، مقامی حکمرانوں کی بات کرتا ہے، سرکاری اہلکاروں کی بات کرتا ہے۔ اس پر گفتگو رہے گی جاری۔ جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہو چکی ہوں گی اور ہم سوال یہ رکھیں گے کہ قرآن کریم اور ہمارا دین اولی الامر اپنے حاکم کے انتخاب کے لیے ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمایا محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ بات ہو رہی ہے آج اس موضوع پر پیام صبح میں، وہ موضوع ہے اولی الامر۔ حکمران کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، دین ہمیں کیا درس دے رہا ہے، دین کی روشنی ہمیں کیا مل رہی ہے۔ مزید گفتگو ہم کریں گے اس موضوع پر، لیکن ایک کوئز جو سوال ہے آج کا، میں وہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دوں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ پہلا آپشن 313، دوسرا آپشن 413 اور تیسرا آپشن ہے 513۔
خواتین و حضرات، فون نمبرز ہمارے اسکرین پر آ رہے ہیں، آپ ان فون نمبرز پر، ای میل ایڈریس پر یا ایس ایم ایس کے ذریعے آپ کر بھجواتے ہیں اپنا صحیح آپشن بھجوائیے. قرآن اندازی کے ذریعے ایک گفٹ ہیمپر دنیا نیوز کی جانب سے پیش کیا جائے گا آپ کی خدمت پہ. تھانوی صاحب، اولی الامر منکم، تم ہی میں سے حکمران ہو، اس حکمران میں خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ کیا وہ امانت دار ہو؟ کیا وہ حفیظ ہو؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عہدے کا طلبگار نہ ہو. آپ کیا؟ دیکھیے، ایک گزارش یہ ہے کہ اسلام جو حکمران دیکھنا چاہتا ہے نا، وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہو. چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو پہلا کام جو ہے اس کا وہ ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنا. جب اس کو قرآن کے احکام کا علم ہی نہیں ہے، احادیث کا علم ہی نہیں ہے، اس نے قرآن اور حدیث کے علم کو حاصل ہی نہیں کیا ہے، اس کو احکام قرآنی کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ پہ کیسے عمل کرے گا؟ وہ تو پھر اس اینگلو سیکسن لا کو ہی ملکی قانون 64 برس تک بنائے رکھے گا جو ہم نے بنائے ہوا ہے، جو 1860 میں انگریز ہمارے لیے بنا کر گیا تھا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس آیت سے جو پہلی آیت ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں تو امانتوں کو ان کا جو اہل ہے اس کے حوالے کرو. مثال کے طور پر ایک میڈیکل کالج کا پرنسپل میں اور آپ نہیں بن سکتے کیونکہ ہم اس علم سے واقف نہیں ہیں. ایک لا کالج کا پرنسپل میں اور آپ یا انجینئرنگ کالج کا نہیں بن سکتے کیونکہ ہم نے معروف معنی میں وہ علم حاصل نہیں کیا ہے. تو قرآن کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. تو اسی طرح جب ہمیں اپنا حاکم بنانا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو دین کا، قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر امانت داری موجود ہو اور اس کے اندر وہ تمام صفات موجود ہوں جو معاشرے میں ایک اچھے آدمی کے اندر نظر آتی ہیں، جو اشارہ کر کے لوگ اس کے اوپر کہہ سکیں. حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور مکہ فتح کرنے کے بعد جو کلید کعبہ رکھنے والا آدمی تھا عثمان ابن طلحہ، اس کو بلا کے چابی مانگی تو اس نے 1-2 مرتبہ انکار کیا، تیسری مرتبہ دے دی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اندر سے صاف کیا، بت نکال کر باہر رکھوائے، اور وہ جو حضرت ابراہیم کے پیروں کا وہ ہے مقام ابراہیم، اس کو نکلوا کے باہر رکھوایا وغیرہ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ بیت اللہ کی چابی بھی ہمیں دے دی جائے کیونکہ حاجیوں کو پانی پلانا سقایا ہمارے ذمے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں عطا فرمایا. تو یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. تو آپ نے یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر نے کہا حضور اس سے پہلے تو ہم نے یہ سنی نہیں آپ کے منہ سے. فرمایا نہیں، یہ ابھی نازل ہوئی. اور عثمان ابن ابی طلحہ کو بلایا اور اس کو چابی دے دی اور کہا کہ وہ ظالم ہوگا تو تم سے چھینے گا، یعنی نسل در نسل تمہارے پاس چلے گی اور آج تک چلی آ رہی ہے. جو شیبی خاندان ہے اسی میں وہ سلسلہ ہے. اس قرآن پاک کی آیت کو جب آپ اس حدیث سے ملا کر دیکھیں گے تو پتہ چلا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ کوئی بھی امانت ہو، وہ حاکم وقت کی امانت ہو یا اس سے پھر نیچے کے ٹیئرز کے اوپر آپ چلے آئیں، وہ اس کے اہل کو دی جائے گی، غیر اہل کو نہیں دی جائے گی. یعنی انتخاب بھی جب آپ کریں گے، چاہے آپ قومی اسمبلی کے لیے کر رہے ہیں، صوبائی اسمبلی کے لیے کر رہے ہیں، گورنر کے لیے کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے لیے یا صدر مملکت کے لیے، اس میں جو امانت داری ہے اس کو دیکھا جائے گا. یہ امانت داری کی جو آپ نے بات فرمائی، بہت اہم بات یہ عوام کے لیے ہے کہ عوام اس کا جو ووٹ ہے وہ امانت ہے، وہ منتخب کرے ایسے شخص کو جس میں تقوی کو وہ دیکھے، جس میں وہ خوبیاں ہوں جو دین کو مطلوب ہیں. کچھ کاز لے لیتے ہیں ہم اس کے بعد. ایک بات اور حدیث میں حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں ہے. یعنی اگر امانت داری نہ ہو انسان کے اندر تو اس میں ایمان نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، جس کے سارے گناہ معاف ہے، بخشش ہے. فرمایا لیکن اگر کسی کی امانت اس کے پاس تھی یا قرض تھا، وہ معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا میں کہاں سے دوں، میرے پاس نہیں. کہا جائے گا دوزخ میں سے جا کے لے آؤ، تو اسے آگ میں جلنا پڑے گا، لائے گا، پھر وہ گر جائے گا، پھر جائے گا، یعنی اس پہ عذاب نازل ہوگا. امانت لوٹائی نہیں. آپ نے جو قرض کی بات کی، جنازہ لایا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، قرض دار تھا وہ، آپ پیچھے ہٹ گئے، نماز نہیں پڑھائی. ہمارے پاس بڑے بڑے خزانے سے، قومی خزانے سے قرض لے لیے جاتے ہیں
اور وہ معاف کرا دیے جاتے ہیں، جس کی شرعن کوئی اجازت نہیں ہے، جس کی شرعن کوئی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. نثار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نثار صاحب. جی میں یہ اولی الامر کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. کہ حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو ایک خط لکھا تھا جب ان کو مصر کا گورنر بنایا. جی جی حاکم. جی ٹھیک ہے جی. اس میں فرماتے ہیں، یہ نہج البلاغہ میں ہے، جی جی بہت بڑا خط ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ٹھیک ہے جی. تو اولی الامر منکم کی جو حضرت علی فرماتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، وہ عدل کی طرف جاتا ہے نہ کہ حاکم کی طرف. اس طرح ہے میں یہ آپ کا بھی جی عدل کی طرف جاتا ہے یا حاکم کی طرف جاتا ہے، یہ آپ کا سوال ہے؟ نہیں میرا سوال نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے فرمایا میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل. آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ علماء کے سامنے کیا سوال رکھ رہے ہیں؟ میں ان کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت علی تو جو فرما رہے ہیں وہ عدل کی طرف جاتا ہے. جی بالکل. مالک اشتر کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایک ایسے لوگ چنو جی جو ایسے جی بالکل. تھانوی صاحب جی بہتر ہوں. جی تھانوی صاحب نے بھی یہی بات کی نا کہ جو امانات ہیں اور جو امانتیں ہیں ان کو وہ امانت دار ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اقتدار میں شریک کرے کیونکہ میں حفیظ ہوں اور علیم ہوں. اگلی کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر وسیم عرض کر رہا ہوں سر پسرور سے. جی وسیم صاحب فرمائیے. جی میں پولیس میں جاب کرتا ہوں، تو یہ جو آج کا موضوع ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. جی تو یہ میرا اشرف تھانوی صاحب سے یہ سوال ہے کہ خدا را مجھے مخلصانہ وداؤٹ پریشر بتائیے جی کہ یہ جو ہم جاب کرتے ہیں یہ حکومت کا مقصد اور مطلوب جو ہے بالکل یہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو ہمیں بعض احکامات ملتے ہیں وہ بالکل غیر شرعی ہوتے ہیں. اچھا. تو ہم جو تنخواہیں وغیرہ بھی لیتے ہیں یہ بھی سارا سودی نظام ہے. ٹھیک. تو آیا کہ ہمیں یہ کیا مثلا کرنا چاہیے، نوکری وغیرہ کرنی چاہیے یا نہیں، یا اس کے بارے میں پوچھنا. اچھا ٹھیک ہے نقوی صاحب آپ اس کا جواب دیجئے، اس کے بعد ہم پوچھتے ہیں تھانوی صاحب. دیکھیے جو ایک اصول ہم نے عرض کیا تھا کہ لا طاعۃ مخلوق فی معصیۃ الخالق، جس میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت ہو، وہ ایسی اطاعت جو ہے وہ جائز ہے ہی نہیں، سرے سے جائز نہیں ہے. اب یہ شخص یہ صاحب کیا کریں؟ یہ صاحب کوئی جائز نوکری ڈھونڈیں، کوئی جائز ذریعہ روزگار جو اس کو اختیار کریں. اور یہ پولیس اور جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں شرعاً ان کے اوپر واجب ہے کہ اگر حکام وقت ان کو ایسے احکامات دیتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں تو اس حکم کی مخالفت کرنا ان کے اوپر شرعاً واجب. ٹھیک ہے تھانوی صاحب یہی سوال. جی محسن نقوی صاحب نے بالکل صحیح بات فرمائی. بات یہ ہے کہ جو یہ ایک اسلامی مملکت ہے جہاں قرآن اور حدیث کا حکم جو بالادست قانون ہے، یہاں ہر حکم خواہ وہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو وہ قرآن و حدیث سے متصادم نہیں دیا جائے گا. ٹھیک. اگر کوئی ایسا حکم دیا جاتا ہے جو قرآنی احکام سے احادیث کے احکام سے متصادم ہے تو جو بھی سب آرڈینیٹ ہو اس کی ذمہ داری ہے. محسن صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ وہ ان کو کہے کہ میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ قرآن و حدیث کے احکام کے منافی ہے. تو یہ حکم عدولی سرکار کے حکم کو نہ ماننا نہیں، اس سے نوکری بھی جا سکتی ہے. قرآن میں نا بتا دیں فردوہ الی اللہ ورسول. جہاں تک ان کی ملازمت کا تعلق ہے ملازمت البتہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ اپنے وقت کی اجرت یہ لے رہے ہیں، جو وقت انہوں نے حکومت کو دیا ہے اس کا یہ لے رہے ہیں. ملازمت ہی کر سکتے ہیں، ملازمت کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اختر صاحب السلام علیکم. اختر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جیلم سے اختر سر. سر میرا یہ سوال ہے کہ متفق علیہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جس سے محبت رکھے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ابھی علماء کرام یہ فرما رہے ہیں کہ جو حکومت نے سود کو جو ہے وہ جائز قرار دیا ہوا ہے جی، تو ہم ان کو خود لاتے ہیں، تو کیا یہ محبت کی ایک علامت عوام؟ ٹھیک ہے. عوام بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ عوام ان حکمرانوں کو خود منتخب کرتے ہیں. ووٹ ایک امانت ہے تو اس امانت کو صحیح استعمال ہونا چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے کی. ایک کالر اور ہے ان کو بھی ہم لے لیتے ہیں، اس کے بعد یہ سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو ہائی اتھارٹی پیپل ہوتے ہیں، ہمارا اسلامک کنٹری ہے جی،
اس میں ماشاءاللہ یہ تھانوی صاحب کی تو پوری فیملی انکلوڈیڈ ہے، ہائی اتھارٹی پیپل رہے ہیں یہ لوگ. جی جی تو الحمدللہ. انہوں نے یہ جو گورنمنٹ کا خاص طور پہ بینک ہے، جی نیشنل بینک کی میں خاص طور پہ بات کر رہی ہوں، اس پہ یہ لوگ کیوں نہیں گورنمنٹ سے بات کرتے؟ کیونکہ اس کے تھرو ہم لوگوں کو سب کو چھوٹ جاتا ہے. بہت سب کا اچھا سوال. تعلق گورنمنٹ بینک سے رہتا ہے، چاہے ہم لوگ ڈائریکٹ بہت اچھا. میں یہ سوال رکھتا ہوں تھانوی صاحب کی خدمت میں. خاتون کا سوال پہلے. تھانوی صاحب یہ بڑا اچھا سوال ہے. آپ شورا کے بھی رکن تھے، یعنی آج سے میرا خیال ہے کوئی 30 سال پہلے، اور مسلسل آپ حکومت کے عہدوں پر رہے، اچھی جگہ آپ رہے، اور آپ میں ایک اپنی بات کہنے کا ایک تو آپ میں جرت بھی ہے، کردار بھی ہے، اور اپروچ بھی ہے آپ کی. اس کے باوجود یہ تمام معاملات ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں. نیشنل بینک کی جو بات کی خاتون نے، سرکاری بینک، کم از کم وہاں تو سود سے مبرہ بینکاری ہو سکتی تھی. جی بالکل ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ اس میں منافقت ہے. منافقت سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک کام کو کرنا نہیں چاہتے لیکن کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں. جب ابھی آپ نے شورا کی مثال دی تو 1 جولائی 1984 سے پاکستان میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انٹرسٹ فری بینکنگ ہوگی، لیکن وہ انٹرسٹ فری نہیں ہو سکتی کیونکہ جس وقت انہوں نے جون میں یہ بیان کیا یا مئی میں، اسی وقت جنگ اخبار کے فرنٹ پیج کے اوپر 20 سال کے قرضے چاروں صوبے کے تھے، جن کے اوپر 20 سال کے لیے 8 پوائنٹ سمتھنگ انٹرسٹ کمٹ کیا جا رہا تھا. تو ہم لوگوں نے، میں نے کھڑے ہو کر کہا وہاں، میں نے کہا کہ آپ یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں، آپ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ 20 سال کے لیے سود چاروں صوبائی حکومتیں کمٹ کر رہی ہیں، تو کہاں ہے انٹرسٹ فری بینکنگ؟ تو بات یہ ہے کہ منافقت ایک طرف آپ کہہ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں. یعنی یہ منافقت حکمران طبقے کی. تو یعنی دین کو اس حد تک لے لیا ہے جتنا ان کے معاش کے لیے ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علماء کا جو طبقہ ہے وہ تو اس میں آواز بلند کر سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، ہاتھ سے حکمران روکے گا. فإن لم يستطع فبلسانہ، زبان سے عالم، برادری کے بڑے، دادے ابا وہ روکیں گے. اور فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، یہ رکشہ چلانے والا اور پلمبر ہے جس کی بات لوگ سنتے نہیں، دل سے برا سمجھے. تو عالم دین کا کام یہ ہے کہ اس کو برملا بیان کرتا رہے. الحمدللہ جہاں موقع ملتا ہے حاکموں کے سامنے بھی اور اس میں بھی بیان کرتے ہیں، لیکن حکمرانوں میں جو منافقت ہے اس کی وجہ سے وہ آپ کی بات سن کے ہاں تو کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، حق کا ابلاغ ہو رہا ہے. جی نقوی صاحب. بات مولانا کی ہے، آگے بڑھاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ فرمایا کہ عباس کی جو وہ تھی سود کی رقم، اس کو میں سود کو معاف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جو اصل کاروبار ہے اس کو باقی رکھتا ہوں. یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ قرضے اس وجہ سے بھی، جو چھوٹے قرضدان ہیں اس لیے بھی نہیں ادا کر پاتے کہ اس کے اوپر سود در سود جو ہے وہ لگتا چلا جاتا ہے. جو بڑے لوگ ہیں وہ سود میں کیپٹل کے معاف کروا لیتے ہیں، اگر ان کا سود معاف کروا دیا جائے تو کیپٹل جو ہے وہ ان سے نکالا جا سکتا ہے. تو ہے یہ کہ یہ جو ہماری بہن نے سوال کیا کہ نیشنل بینک کو یا وہ اور یا گورنمنٹ اس کو نہیں کر پا رہی ہے، تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے وہ جو بددیانتی اور مخلص نہ ہونا وہ تو ہے اپنی جگہ کے اوپر. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ کیپٹل معاف کرتے چلے جا رہے ہیں جو کسی نے لیا ہے، اور اس کے اوپر جو سود لگا ہے وہ اس کے ساتھ پھر معاف کر دیتے. یہ مکمل غیر شرعی ہے، بالکل غیر شرعی، حرام ہے. غیر شرعی نہیں، حرام ہے یہ بالکل. اچھا، اور جن افراد نے حکومت پاکستان کے قرضے لیے بینکوں سے اور معاف کروا دیے، ان کے تعلق سے کیا وعید ہے؟ ان کے تعلق سے سیدھی سی بات ہے کہ وہ بیت المال جو ہے وہ مسلمانوں کا مال تھا کہ جو انہوں نے کھا لیا، اس پہ غصب کے احکام نافذ ہوں گے، یوم آخرت میں انہیں واپس کرنا پڑے گا. انہیں واپس کرنا پڑے گا. اچھا، اب موضوع کی طرف آ جاتے ہیں ہم کہ بہت اہم بات آپ دونوں افراد نے فرمائی. اچھا، ایک میں جملہ عرض کر دوں. جو ایک کالر نے یہ بات کی تھی نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عدل کی طرف بات کی، وہ قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی وہ اگلا حصہ رہ گیا تھا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں میں کا فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. علماء نے لکھا کہ اس میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بین المسلمین نہیں فرمایا. یعنی جو بھی مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے،
جب آپ فیصلہ کرنے بیٹھیں تو آپ کو عدل اور انصاف کا فیصلہ کرنا ہے، چاہے وہ کسی غیر مسلم کے حق میں کیوں نہ بالکل. چلا جائے. یہ موضوع ہمارے پیام صبح میں کل انشاءاللہ تعالی ہوگا، اور کل مفتی نذیر صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب اس سے بات کریں گے. یہ بہت خود بخود یہ موضوع نکل کے سامنے آیا اور اس سے مل گیا یہ. اچھا، میں نقوی صاحب آپ کی خدمت یہ بات رکھ رہا تھا، وہ سوال بھی آیا تھا کہ امانتیں، جو آپ نے فرمایا کہ ووٹ ایک امانت ہوتی ہے، اولی الامر کو ہم منتخب کرتے اپنے اوپر حکمران ہوگا ہمارا. یہ جو جمہوری طریقہ رائج ہے پاکستان میں یا چند اسلامی ریاستوں میں، کیا اس جمہوری عمل کے ذریعے ہم اس اولی الامر تک پہنچ سکتے ہیں جو دین کو مطلوب ہے؟ نہیں. دیکھیے، اس میں ہم یہ بات عرض کریں گے کہ بنیادی طور کے اوپر تھانوی صاحب نے بہت زور سے کہا نہیں، ہم بھی نہیں کہنے جا رہے ہیں، لیکن کچھ تمہید کی بات. اچھا. اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے کوئی خاص طریقہ اولی الامر کو منتخب کرنے کا نہیں رکھا. ٹھیک. ایک معیار دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہو، عدل پہ عمل کرنے والا ہو، امانتوں کو ادا کرنے والا ہو، قسط ہو اس میں موجود. اور پھر ایک بحث چلتی ہے کہ الائمۃ من القریش، کہ ائمت جو ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے، وہ ایک دوسری بحث چلتی ہے. لیکن جو یہاں پر ہے، اب یہ کہ کس طرح سے پہنچا جا سکتا ہے وہاں، اگر جمہوریت میں ووٹ کو امانت سمجھ کے اور ایسے لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ عمل کرنے والے، عدل کو قائم کرنے والے ہوں، تو یقیناً اس ووٹنگ کے ذریعے بھی پہنچا جا سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس جمہوری عمل کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان شرائط کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن ایسا ہوتا مطلق نہیں. قرآن کریم ہمارے سامنے جو ایک آیت سامنے آ رہی ہے ہمارے سامنے، جو یعنی ایک مقاصد حکومت کے کہ امکناہم فی الارض، جنہیں ہم زمین پہ اقتدار دیں گے، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ قائم کریں گے، زکوٰۃ یعنی ادا کروائیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. ہم اس جمہوری عمل کے ذریعے جن افراد کو منتخب کرتے ہیں، کیا ان کے پیش نظر کبھی بھی یہ چار چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ تو ہم نے عرض کرنا کہ انفارچونیٹلی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اس لیے لیکن امکان کا چراغ روشن ہے. لہذا یہ جو نہیں کہتے ہیں ہم اس کے پرزور تائید کرتے ہیں کہ نہیں. اچھا، آپ تائید کر رہے ہیں. انیق صاحب، گورنر ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، ایوان صدر میں، وزیر اعظم ہاؤس میں جب ہم میٹنگ میں جاتے ہیں اور وہاں نماز کا وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز کے بیچ میں، تو ہم اٹھ کے جا کے پڑھتے ہیں. صاحب موصوف تو خود نہیں پڑھتے، وہ اقامت کہاں کریں گے؟ وہ نماز کو کہاں سے قائم کریں گے؟ کہ علماء کی میٹنگ ہوتی ہے، 30-40 علماء سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے صاحب موصوف خطاب کر رہے ہیں، اور بیچ میں نماز کا وقت ہوتا ہے، وقفہ نہیں دیتے. لوگ ٹولیوں میں اٹھ کے 5-5 10-10 جا کے نماز پڑھتے ہیں. تو صاحب موصوف کو تو اتنا بھی شرم نہیں ہوتی کہ کم از کم ان کی شکلیں دے کے اس وقت کی تو نماز پڑھ لیں. وہ تو اس وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے، وہ تو اپنا سگریٹ سلکا کے اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں. تو آپ نے جو بات کی الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقامت صلاۃ تو بعد کا درجہ ہے، پہلے تو خود نماز پڑھنے کا درجہ ہے. صاحب موصوف خود نماز نہیں پڑھتے اور نماز کے وقت دوسروں کو دیکھ کے شرم بھی نہیں آتی، پھر بھی نہیں پڑھتے، وہ کہاں سے اقامت صلاۃ کریں گے؟ جہاں تک آپ نے جمہوریت کی بات کی، یقیناً وہ برطانیہ میں، فرانس میں بہت اچھی چلتی ہوگی. ہمارے ملک میں جمہوریت جو ہے وہ کیلے کے چھلکے کے فرش پہ چلنے والا نظام ہے کہ آپ 2 قدم آگے چلتے ہیں اور 4 قدم پیچھے گھسک کر آ جاتے ہیں. پورے دن آپ چلتے رہتے ہیں، منزل تک نہیں پہنچ پاتے. اس کا سبب یہ یہاں جاگیردارانہ نظام ہے. یہاں 1-2-3 شہروں کو چھوڑ کر سب جگہ سیٹیں مقرر ہیں. پہلے ان کے ابا جان ہوتے تھے، اس سے پہلے دادے ابا ہوتے تھے جو انگریز کے پٹھو تھے. آج ان کے پوتے اور پڑپوتے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ 7.25 کروڑ ووٹر میں 3 کروڑ 70 لاکھ سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے جو جعلی ووٹ تھے. تو جس ملک میں آدھے جعلی ووٹ ہوں، 100 میں سے آدھے، وہاں اس کی الیکشن کی کیا آتھینٹسٹی ہوگی؟ جو جمہوری نظام اس ملک میں رائج ہے، اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان میں، جہاں جاگیردار اور وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں آپ یہ اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ آپ ایک اچھے آدمی کو منتخب کر کے لے آئیں. لیکن ایک عمل مایوس نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کام کرتے رہیں جیسے آپ لوگ کام کر رہے ہیں. فیکٹس آف دا ڈے جو ہیں نا، فیکٹس آف دا ڈے ان کو بھی بیان کرنا بڑے ہولناک ہیں، بڑے ہولناک. جیسے آپ نے فرمایا، محسوس یہی ہوتا ہے. اچھا، کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ کل کا جو کوئز تھا ہمارا، اس کے لیے ایک پرچی محسن بھائی آپ نکال دیجئے، اور اسد تھانوی صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کر دیں کہ جسے کل کوئز کا جو سوال ہم نے پوچھا تھا اس کا صحیح جواب دینے پر ان کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے. تھانوی صاحب جی، جو کل کے سوال کا صحیح جواب دینے والوں میں جن کو انعام ملا ہے ان کا نام ہے ضیاء سرور. کہاں سے ہیں؟ کس شہر؟
کراچی سے تعلق رکھتے اچھا، ہیں. ضیاء سرور کراچی سے. کراچی سے تعلق رکھنے والے مسٹر ضیاء سرور. ٹھیک ہے، بہت مبارک ہو ضیاء صاحب آپ کو. اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں یہ سوال یہ رکھ رہا ہوں نقوی صاحب کہ ایک فاسق حکمران ہے، فرض کیجئے کہیں پر کسی بھی اسلامی ریاست میں، لیکن وہ حکومت چلانے کو جانتا ہے، اسے علم حکومت چلانا. ایک بہت متقی پرہیزگار حکمران ہے، لیکن وہ حکومت چلانا نہیں جانتا، لا علم ہے. وہ مسلمانوں کو اور ریاست کو اپنے ناقص فیصلوں سے تباہ کر سکتا ہے. کون سا حکمران دینی روشنی میں افضل ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ اس میں بات یہ ہے کہ جو ہم اسلام میں سارا دیکھتے ہیں، اسلامی فکر میں، اس میں ہوا یہی ہے کہ جیسے امام غزالی نے اپنے دور میں یہ کہا ہے کہ اب آپ کو عالم اور عادل اور وہ جو قسط والا حاکم جو ہے وہ ملنا ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے کمتر کے اوپر آپ وہ کر لیں، اکتفا کر لیں. اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اگر اس کے ساتھ مفکرین نے یہ لکھا کہ اگر اس کے ساتھ ایسے لوگوں کی جماعت ہے کہ جو مثلا شرعی مسئلہ آتا ہے تو شریعت کی بات کر سکے، قاضی اس نے ایک اچھے عادل رکھے ہوئے ہیں وہ ہیں، تو وہ فاسق حکمران اپنی فسق کی وجہ سے اس کے اوپر باقی رہ سکتا ہے. تھانوی صاحب یہی سوال آپ کی خدمت. دیکھیے، حکمران کے لیے بہت زیادہ متقی اور اس کی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی متقی تہجد گزار عالم ہی ہو موجودہ زمانے کے اندر، لیکن کم از کم یہ ہے کہ منکرات نہ ہو اس کے اندر، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کم از کم نماز تو ادا کرنے والا ہو، اقامت صلاۃ کرنے والا ہو، اقامت زکوٰۃ کرنے والا ہو، زکوٰۃ کے نظام کا وہ حشر نہ کرے جو ہمارے ملک میں اس وقت ہو رہا ہے. اچھا، امر بالمعروف کرنے والا ہو، نہی عن المنکر کرنے والا ہو. یعنی ایک عام مسلمان، ایک عام پریکٹسنگ مسلم، ایک دکاندار، ایک سرکاری افسر جیسے ہوتا ہے، کم از کم اس حد تک تو اس کے اندر دین پایا جائے. لیکن جیسا کہ نقوی صاحب نے فرمایا کہ ایک فاسق حکمران اگر اپنے ساتھ اپنی ٹیم وہ رکھتا ہے کہ جس میں ایک شاعر اسلامی کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا اور کفر بواہ کا مرتکب نہیں ہو رہا، تو وہ فاسق حکمران جائز ہے، ہو سکتا ہے. آخری سوال میں چاہتا ہوں کہ 1 منٹ رہ گیا ہمارے پاس، کہ کیا اولی الامر خاتون ہو سکتی ہیں؟ اختصار. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران خاتون نہیں ہو سکتی. مسلمان حکمران خاتون نہیں ہو سکتی. حضور کے واضح احکامات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، عورت حکمران نہیں ہو سکتی. عورت حکمران نہیں ہو سکتی. نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھانوی صاحب بڑا ممنون آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، آج ہم نے بات کی جس موضوع پر وہ اولی الامر منکم. بہت ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں، اولی الامر کون ہونا چاہیے، اور سب سے اہم بات جو تھانوی صاحب نے فرمائی یہاں پر کہ ووٹ ایک امانت ہوتی ہے، اور قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ. اگر ہم اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے اوپر بد کردار، فاسق اور جابر حکمران جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں انہیں مسلط کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی شکایت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. یہ ووٹ ایک امانت ہوتا ہے. اپنے لیے ہم ایسے حکمران منتخب کریں جن کا دین سے تعلق ہو اور جن کا انسان سے تعلق ہو اور جن کے پیش نظر انسان کی فلاح ہو. خواتین و حضرات، کل ہم بات کریں گے عدل اور احسان کے تعلق سے. کل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی نذیر احمد خان صاحب. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.